بسم اللہ الرحمن الرحیم السراجی جزو اول فصل اول خطبہ سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ترکہ ورثاء میں کس ترتیب سے تقسیم ہوگا، ورثاء کے کون سے درجات ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الْعَصَبَاتِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَالْعَصَبَةُ كُلُّ مَنْ يَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ أَصْحَابُ الْفَرَائِضِ وَعِنْدَ الْانْفِرَادِ يُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَالِ ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ثم الموصى له بجميع المال ثم بيت المال۔ ترجمہ دیکھ لیں، ابتدا کی جائے گی اصحاب الفروض سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ پھر نسب کی جہت سے جو عصبہ ہے ان کو دیا جائے گا، اور عصبہ ہر ایسا شخص ہے جو اصحاب الفروض سے باقی بچنے والے مال کو لے لیتا ہے اور اکیلے ہونے کی صورت میں تمام مال کو سمیٹ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد سبب کی جہت سے جو عصبہ ہے ان کو دیا جائے گا، اور یہ مولا عتاقہ یعنی آزاد کرنے والا آقا ہوتا ہے، پھر آزاد کرنے والے آقا کے عصبہ کو دیا جائے گا اسی ترتیب پر۔ پھر نسبی اصحاب الفروض پر رد کے اعتبار سے تقسیم کی جائے گی ان کے حصوں کے بقدر، پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا، پھر عقد موالات قبول کرنے والے آقا کو، پھر اس شخص سے جس کے لیے غیر پر نسب کا اقرار کیا گیا ہو اس حیثیت سے کہ مقر لہو کا نسب اس غیر یعنی مقر کے اقرار سے ثابت نہ ہو، جبکہ مقر یعنی اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر فوت ہو جائے، پھر اس شخص کو جس کے لیے وصیت کی گئی ہو تمام مال کی، اور پھر بیت المال۔ عبارت اور ترجمے کے بعد کچھ الفاظ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کی مختصر تشریح سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسئلے کو سمجھیں گے۔ پہلا لفظ یہاں پہ ذکر کیا کتاب اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جن کے حصے مقرر ہوں وہ ذوی الفروض ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ صرف کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ قرآن مجید نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، حدیث بھی ہے اور اجماع بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے گا کہ ذوی الفروض یا اصحاب الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے حصے یا تو کتاب اللہ سے ثابت ہو رہے ہوں یا حدیث سے یا پھر اجماع سے ثابت ہوتے ہوں۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا السبب، سبب سے مراد ہے یہاں پر عتق، یعنی یہ وہ عصبہ ہوتا ہے جو عتق آزاد کرنے کی وجہ سے عصبہ بنتا ہے، یعنی آزاد کرنے والے آقا۔ باقی انشاءاللہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ فرمانا ذوی الفروض نسبیہ، اس سے احتراز کرنا مقصد ہے زوجین سے، کیونکہ زوجین اگرچہ وہ ذوی الفروض میں سے ہیں، ان کے حصے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کا جو تعلق ہوتا ہے آپس میں وہ نسبی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمانا ذوی الفروض نسبیہ، تو اس سے مقصد ہے کہ زوجین میاں بیوی کو خارج کرنا، یہ مقصود ہے۔ آگے ہے ارحام، یہ یا تو رحم ان کی جمع ہے یا پھر رحم ان کی جمع ہے، جو کہ بچے دانی کو کہا جاتا ہے، یعنی بچے دانی والے مراد اس سے کیا ہے، رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جب بھی ہم ترکے کے بارے میں یہ والا لفظ استعمال کریں گے کہ ذوی الارحام کو ترکہ دیا جائے گا، تو اس سے مراد وہ رشتہ دار نہیں ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں، بلکہ اس سے مراد خاص طور پر وہ رشتہ دار ہیں جو نہ تو اصحاب الفروض میں سے ہوں نہ ہی عصبات میں سے ہوں۔ ان کو بھی وراثت سے حصہ ملتا ہے، لیکن اس وقت جب اس سے پہلے والے ورثاء موجود نہ ہوں۔ آگے ہے موالات، والا یوالی موالاتن باب مفاعلہ اس کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا، مدد کرنا۔ باقی انشاءاللہ تشریح میں آگے چل کے کروں گا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، کچھ الفاظ تھے جن کے بارے میں نے آپ کو مختصر تشریح بتا دی تھی۔ اب مسئلے کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ ترکہ کس اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا، کس کو نہیں دیا جائے گا، کس کو پہلے دیا جائے گا، کس کو دوسرے نمبر پر دیا جائے گا، ساری کی ساری تفصیل انشاءاللہ آج کے سبق میں آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جو ترکہ ہے، ترکہ سب سے پہلے اصحاب فرائض کو ملے گا۔ آپ اس کو اصحاب الفروض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اصحاب الفرائض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ذوی الفروض بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ذوی الفرائض بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو نام چار ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں اس کے بارے میں خود حضرت نے بتا دیا ہے کہ اصحاب الفروض یا ذوی الفروض یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر ہیں کتاب اللہ میں۔ میں آپ کو یہ والی بات بھی بتا چکا ہوں کہ کتاب اللہ سے مراد یہاں پر قرآن مجید بھی ہے، اور اس سے مراد یہاں پر حدیث بھی ہے، اور اس سے مراد یہاں پر اجماع امت بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ترکہ ان کو دیا جائے گا۔ جب آپ نے ذوی الفروض کو ترکہ دے دیا ہے تو پھر دوسرے نمبر پر آپ نے جو ترکہ دینا ہے وہ دینا ہے عصبہ نسبی کو۔ اب عصبہ کہتے کس کو ہیں؟ عصبہ کی تعریف حضرت نے خود یہاں پر ذکر کی ہے کہ عصبہ یہ ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جو ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ لے لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض نہ ہو تو پھر سارے کے سارے ترکے کے مستحق اور حقدار ہوتے ہیں۔ پھر یہ جو عصبہ ہے، عصبہ کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے عصبہ نسبی، دوسرا ہوتا ہے عصبہ سببی۔ عصبہ نسبی اسے کہتے ہیں کہ جس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہو، اور عصبہ سببی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا میت کے ساتھ عتق یعنی آزادی کا تعلق ہو۔ پھر عصبہ نسبی کی آگے اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ نے آغاز کرنا ہے اصحاب الفرائض کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حصہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ اس کے بعد پھر آپ نے عصبہ کو حصہ دینا ہے۔ عصبہ بھی کون سا؟ جو نسب کی جہت سے ہو۔ نسب کی جہت سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ باپ ہے،
اب اس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے کہ میت باپ کا بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے میت کا بیٹا ہے تو اس کا بھی میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے کہ میت اس کی باپ ہے، تو یہ جو ولادت والا تعلق ہو جس کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے عصبہ نسبی۔ یہ فرمایا ثم بالعصبات من جہت نسبی، پھر عصبہ بھی وہ جو نسب کی جہت سے ہو، یعنی جس کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہو۔ مثال کے طور پہ میت کا باپ ہے تو میت اس کا بیٹا ہے، یا اسی طریقے سے میت کا بیٹا ہے تو اب یہ دیکھیں میت اس کا باپ ہے تو ولادت کا تعلق ہے، تو ایسے عصبہ کو عصبہ نسبی کہا جاتا ہے۔ عصبہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا عصبہ ہر ایسا شخص ہوتا ہے یا خضو جو لے لیتا ہے، کیا لے لیتا ہے؟ ما ابقت ہوا اصحاب الفرائض، اصحاب فرائض جو حصہ باقی چھوڑتے ہیں۔ یہ جو میم الف ما ہے، یہ میم الف ما موصولہ ہے، اس کو ما نافیہ نہیں آپ نے پڑھنا۔ اصحاب فروض اپنا حصہ لینے کے بعد ما ابقت جو باقی چھوڑتے ہیں وہ حصہ، تو جو لے لیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عصبہ۔ وعند الانفرادی، اور منفرد ہونے کے وقت، یعنی اگر میت کا کوئی ذوی الفروض نہیں ہے، اصحاب فروض نہیں ہے، اکیلے عصبہ ہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یحرز جمیع المالی، وہ تمام کے تمام مال کو، یحرز احراز سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سمیٹ لینا، جمع کر لینا، یعنی تمام کے تمام مال کے حقدار بن جاتے ہیں، مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایسے شخص کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر سبب کی جہت سے جو عصبہ ہو اس کو ملے گا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک عصبہ نسبی ہوتا ہے اور ایک عصبہ سببی ہوتا ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہے کہ میت کا عصبہ نسبی نہیں ہے تو پھر جو میت کا ترکہ ہے وہ عصبہ سببی کو ملے گا۔ عصبہ سببی کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر ذکر بھی کر دیا ہے، مولا اتاقہ کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں جو مولا کا لفظ ہے یہ عربی میں دو اشخاص کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، ایک آزاد کرنے والے آقا، اس کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے، اور ایک آزاد شدہ غلام، عربی میں اس کو بھی مولا کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مولا ہے، مولا سے مراد یہاں پر آزاد کرنے والا آقا ہے، یعنی اگر بالفرض ایسا سین ہو گیا ہے کہ میت کا کوئی عصبہ نسبی نہیں ہے لیکن اس کا آزاد کرنے والا آقا موجود ہے تو یہ عصبہ بنے گا اور پھر یہ میت کی وراثت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ فرمایا ثم بالعصبۃ من جہت السبب، پھر جو سبب کی جہت سے عصبہ ہے وہ حقدار ہوگا، اور یہ کون سا ہوتا ہے؟ وہو مولا الاتاقۃ، یہ مولا اتاقہ ہوتا ہے، یعنی جس کا میت کے ساتھ اتاقہ، عتق، آزادی والا تعلق ہوتا ہے اور اس نے میت کو آزاد کیا ہوتا ہے۔ ثم عصبتہ علی ترتیبی، پھر اس کے عصبہ پر ترتیب کے ساتھ، اس کو آپ بعد میں سمجھیں گے، پہلے ایک یہ سمجھ لیں کہ جو عصبہ نسبی ہے اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے۔ ترتیب اس میں یہ ہوتی ہے کہ عصبہ نسبی میں جو بیٹا ہے یہ پہلے نمبر پر ہوتا ہے، ذوی الفروض کے بعد اگر بیٹا ہے تو اس کو اول نمبر پر ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے باپ ہے تو اس کا رتبہ اور درجہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اگر بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی یہ عصبہ بنے گا، بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے پھر بھتیجا عصبہ بنے گا، بیٹا باپ بھائی بھتیجا بھی نہیں ہے پھر چچا عصبہ بنے گا، اور اگر یہ سارے نہیں ہیں تو پھر چچا زاد کزن یہ عصبہ بنیں گے۔ تو یہ عصبہ نسبی کے اندر یہ والی ترتیب ہوتی ہے۔ تو حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مولا اتاقہ ہے تو پھر تو مولا اتاقہ کو مل جائے گا ترکہ، اگر مولا اتاقہ جو کہ عصبہ سببی ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو چکا ہے، پھر مولا اتاقہ کے عصبہ نسبی کو ترکہ ملے گا جو ترتیب ہے اس کے مطابق۔ یعنی مثال کے طور پہ زید مر گیا اور زید کا کوئی عصبہ نسبی موجود نہیں ہے، اور اس کا جو مولا اتاقہ تھا وہ تھا خالد، اگر تو مولا اتاقہ زندہ ہے عصبہ سببی تو پھر زید کا جو ترکہ ہے وہ خالد کو دے دیا جائے گا، لیکن بالفرض خالد بھی موجود نہیں ہے، خالد بھی فوت ہو چکا ہے، تو پھر عصبہ سببی کے جو عصبہ نسبی ہیں اس کے مطابق ترکہ تقسیم ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر خالد بھی موجود نہیں ہے، خالد کا بیٹا ہے، تو پھر بیٹا یہ عصبہ بن جائے گا زید کا، اور زید کا ترکہ خالد کے بیٹے کو مل جائے گا، اور اگر خالد بھی موجود نہیں ہے، خالد کا بیٹا بھی نہیں ہے لیکن خالد کا باپ ہے، تو پھر خالد کا باپ یہ عصبہ بن جائے گا اور زید کا ترکہ خالد کے باپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر خالد بھی فوت ہو چکا ہے، خالد کا بیٹا بھی نہیں ہے، خالد کا باپ بھی نہیں ہے، خالد کا بھائی ہے، تو پھر زید کا جو ترکہ ہے وہ خالد کے بھائی کو ملے گا، اور اگر یہ تینوں نہیں ہیں، بھتیجا ہے، تو پھر زید کا ترکہ خالد کے بھتیجے کو ملے گا، یہ چاروں نہیں ہے تو پھر زید کا ترکہ خالد کے چچا کو ملے گا، پانچوں نہیں ہے تو زید کا ترکہ خالد کے چچا زاد کزن کو ملے گا۔ تو یہ فرمایا ثم عصبتہ علی ترتیبی، پھر جو مولا اتاقہ ہے، مولا اتاقہ کے جو عصبہ نسبی ہوتے ہیں اسی ترتیب کے مطابق ان کو میت کا ترکہ اور میت کی وراثت ملے گی۔ ثم الرد علی ذوی الفروض النسبیہ، پھر رد کر دیا جائے گا ذوی الفروض نسبیہ پر ان کے حقوق کے بقدر، یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا جو ترکہ ہے وہ ہم نے سب سے پہلے ذوی الفروض کو دے دیا، اب کچھ ترکہ بچ گیا، تو وہ دینا تھا کس کو؟ عصبہ نسبی کو، لیکن اس کا عصبہ نسبی ہے ہی نہیں، عصبہ نسبی نہیں ہو تو پھر دیا جاتا ہے عصبہ سببی کو، لیکن اس کا عصبہ سببی نہیں ہے، عصبہ سببی نہ ہو تو پھر عصبہ سببی کے عصبہ نسبی کو ترکہ دیا جاتا ہے، لیکن سین ایسا ہے کہ عصبہ سببی کا عصبہ نسبی بھی نہیں ہے،
تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ جو باقی ترکہ ہے، جو ذوی الفروز جن کو ہم نے سب سے پہلے حصہ دیا تھا، دوبارہ ان کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جن کو آپ نے حصہ لوٹانا ہے، یہ آپ نے لوٹانا ہے نسبی ذوی الفروز کو، یعنی جو میاں بیوی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میت فوت ہوا ہے، مرد فوت ہوا ہے، تو اس کی بیوی کو رد نہیں کیا جائے گا، اضافی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے شوہر کو اضافی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ذوی الفروز میں سے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹی ہے، اس کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا کہ پھر لوٹایا جائے گا ذوی الفروز نسبیہ پر بقدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر، جتنے ان کے حصے ہوں گے ان کے مطابق ان کو پھر اضافی حصہ دے دیا جائے گا، اگر یہ اس سے پہلے والے عصبہ موجود نہیں ہیں۔ اور اگر سین یہ ہے کہ ذوی الفروز بھی نہیں ہیں، عصبہ نسبی بھی نہیں ہیں، عصبہ سببی بھی نہیں ہیں، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہیں، تو پھر ذوی الارحام کو حصہ دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کون سے ہیں؟ ذوی الارحام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یعنی یہ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو نہ تو ذوی الفروز میں سے ہوں اور نہ ہی عصبہ میں سے ہوں، پھر ان کو حصہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے چل کے مکمل تفصیل اس کی آ رہی ہے۔ پھر مولۂ موالات کو وراثت دی جائے گی، یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اس کے ذوی الفروز بھی نہیں ہے، اس کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہے، عصبہ سببی یہ بھی نہیں ہے، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی یہ بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ایسے شخص کے ذوی الارحام بھی نہیں ہے، تو پھر مولۂ موالات اگر ایسے شخص کا کوئی موجود ہے تو پھر اس کو ترکہ دے دیا جائے گا۔ اب مولۂ موالات کس کو کہتے ہیں؟ مولۂ موالات اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عقد موالات کیا گیا ہو۔ عقد موالات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو یہ کہتا ہے کہ آپ میرے مولا یعنی کفیل بن جائیں اور میں آپ کو اپنا وارث بناتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی جنایت ہو جائے گی، میں اگر کسی کا کوئی نقصان کر دوں گا تو آپ میری طرف سے اس کی دیت بھی ادا کریں گے۔ یہ ایجاب ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کو عقد موالات کہا جاتا ہے، اور قبول کرنے والا شخص یہ مولۂ موالات ہوتا ہے، اور یہ شخص میت کے ترکے کا وارث ہوتا ہے بشرط کہ اوپر والے ورثاء موجود نہ ہوں۔ ثم المقر لہو، پھر مقر لہو کو وراثت ملے گی، یعنی کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، اس کے ذوی الفروز بھی نہیں ہیں، اس کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہیں، اس کے عصبہ سببی یہ بھی نہیں ہیں، عصبہ سببی کے عصبہ نسبی یہ بھی موجود نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے ذوی الارحام بھی موجود نہیں ہیں، مولۂ موالات بھی موجود نہیں ہیں، البتہ مقر لہو موجود ہے، تو پھر اس کو وراثت دی جائے گی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں چند شرائط ہیں، اس کو ایک ایک کر کے سمجھ لیں، پھر آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیں، ایک ہے مقر اور ایک ہے مقر لہو۔ مقر کہتے ہیں اقرار کرنے والا، اور مقر لہو کہتے ہیں جس کے لیے اقرار کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ماجد یہ میت ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے زید۔ زید مقر ہے، زید کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی شاہد بھی ہے، تو شاہد بن جائے گا مقر لہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب ماجد زندگی سے گزر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کا جو ترکہ تھا وہ تو ملنا تھا زید کو، لیکن جب زید نے شاہد کے لیے بھائی ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر اس ترکے میں زید کے ساتھ شاہد بھی شریک ہوگا، تو یہ جو شاہد ہے یہ ہے مقر لہو۔ لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں، جب چند شرطیں پائی جائیں گی تو پھر مقر لہو وراثت اس کو دی جائے گی۔ اگر کوئی شرط، ایک بھی شرط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر مقر لہو کو وراثت نہیں ملے گی۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، جیسے یہ شاہد ہے، اس کا نسب لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اگر لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہے کہ یہ جو شاہد ہے یہ تو بلال کا بیٹا ہے، جب ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کے شناختی کارڈ میں باپ کی جگہ پر بلال کا نام لکھا ہوا ہے، تو پھر زید اگر کہتا ہے کہ شاہد ماجد کا بیٹا ہے تو بالکل یہ واضح جھوٹ ہے، لہذا یہ اقرار معتبر نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مقر لہو مجہول النسب ہو، لوگوں کو اس کے باپ کا نہ پتہ ہو، تو پھر مقر لہو کو وراثت ملے گی۔ نمبر 2، جو مقر ہے وہ دوسرے سے نسب کا اقرار کرے، جیسے اب یہاں پر زید ہے، زید شاہد کے لیے جو اقرار کر رہا ہے وہ ماجد سے نسب کا اقرار کر رہا ہے، اپنے سے نسب کا اقرار نہیں کر رہا۔ اگر زید یہ کہتا نا کہ شاہد میرا بیٹا ہے تو پھر وہ خود سے نسب کا اقرار کرنے والا ہوتا، لیکن یہاں پر یہ جو زید ہے وہ ماجد سے نسب کا اقرار کر رہا ہے، کیونکہ جب زید یہ کہے گا کہ شاہد میرا بھائی ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ شاہد کا نسب باپ سے ثابت کر رہا ہے، جو کہ اس کا یعنی زید کا غیر ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط دیکھیں، غیر سے نسب ثابت نہ ہو، یعنی یہاں پر یہ جو ماجد تھا نا غیر، جس کے لیے زید نے شاہد کے بارے میں بیٹا ہونے کا اقرار کیا تھا، اس ماجد نے شاہد کے بارے میں بیٹا ہونے کا نہ اقرار کیا ہو نہ انکار کیا ہو، تو یہ تیسری شرط بھی پائی جانی ضروری ہے، تو پھر اس مقر لہو کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ چوتھی شرط یہاں پر یہ ہے کہ مقر اقرار سے رجوع نہ کرے اور فوت ہو جائے، یعنی زید نے اپنی زندگی میں اقرار کیا تھا کہ شاہد میرا بھائی ہے، اور زید نے اس اقرار سے رجوع نہ کیا اور زید فوت ہو گیا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں ماجد فوت ہو گیا اور ماجد کے ان ورثاء میں سے کوئی وارث بھی موجود نہیں ہے، صرف ایک مقر لہو موجود ہے جس کے بارے میں زید نے اقرار کیا تھا، تو پھر ماجد کی وراثت اس مقر لہو کو مل جائے گی۔ اسی طریقے سے پانچویں شرط بھی پائی جانا ضروری ہے کہ اقرار معتبر بھی ہو، یعنی شاہد جیسا شخص ماجد جیسے شخص کا بیٹا بن سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ ماجد یہ 50 سال کی عمر میں انتقال کی ہے، اور یہ جو شاہد ہے، شاہد کی اگر عمر ہی 55 سال ہے،
یہ 53 سال ہے، تو شاہد یہ ماجد کا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا عمر بھی اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کے بارے میں جو اس نے دعویٰ کیا ہے نسب کا، وہ نسب ثابت ہو سکتا ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ شاہد ہے، اس کی عمر ہے 30 سال، پھر تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ شاہد جیسے شخص ماجد جیسے شخص کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ عمر ہی زیادہ ہے یا عمر تھوڑی سی کم ہے، اس کی عمر 50 سال ہے اور اس کی عمر 45 سال ہے، تو ظاہر ہے 5 سال کی عمر میں تو آدمی باپ نہیں بن سکتا۔ تو یہ فرمایا کہ مقر لہو کو وراثت ملے گی، اقرار کیا ہو نسب کا غیر پر، جیسا کہ یہاں پر زید نے شاہد کے لیے اقرار کیا ہے نسب کا غیر ماجد سے کہ شاہد یہ ماجد کا بیٹا ہے، بحیث اس حیثیت سے لم یثبت نسبہ، اس کا نسب یعنی شاہد کا نسب ثابت نہیں ہے۔ یہ جو ہو ضمیر ہے نا، یہ اس مثال میں شاہد کی طرح لوٹ رہی ہے۔ بِإِقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ، اس غیر کی جانب سے اقرار کرنے کے ساتھ، یعنی ماجد نے اقرار نہیں کیا کہ شاہد میرا بیٹا ہے، نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، تو پھر اس شاہد کو وراثت ملے گی۔ لیکن ایک شرط اور بھی ہے کہ مات المقر علی اقرارہ، کہ جو مقر یعنی زید ہے یہ اپنے اقرار کے اوپر ہی فوت ہو، زندگی کے اندر اس نے اس اقرار سے رجوع نہ کیا ہو، تو پھر اس شاہد کو وراثت ملے گی۔ ثم الموصى له بجميع المال، اور اگر ایسا سین ہو گیا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کے ذوی الفروض بھی نہیں ہے، عصبہ نسبی یہ بھی نہیں ہے، عصبہ سببی وہ بھی نہیں ہے، عصبہ سببی کا عصبہ نسبی وہ بھی نہیں ہے، ذوی الارحام بھی نہیں ہے، موالات بھی نہیں ہے، مقر لہو بھی نہیں ہے، البتہ موصى لہو ہے۔ موصى لہو کہتے ہیں کہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہو، بجمیل مال تمام مال کی۔ مثال کے طور پہ یہ ماجد ہے جو کہ میت ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارے کا سارا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے، تو جس شخص کے لیے اس نے وصیت کی تھی اس شخص کو کہا جائے گا موصى لہو بجمیل مال، یعنی ایسا شخص جس کو پورے کے پورے مال دینے کی وصیت کی گئی ہے۔ تو اگر اوپر والے ورثہ موجود نہیں ہے تو پھر موصى لہو کو وراثت مل جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا سین ہے کہ ان سب میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو پھر آخر میں جو میت کا ترکہ ہے تو پھر اس کے لیے حل یہ ہے کہ بیت المال کے اندر جمع کروا دیا جائے گا۔